إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالخواتیم. محترم سامعین، دینی بھائیوں اور بزرگوں، خطبہ حاجہ کے بعد جو قرآن کی آیت اور حدیث پڑھی گئی اس میں کہا گیا ہے انسان کے ثابت قدمی کے بارے میں. انسان جیسا کہ جانتے ہیں کب گمراہ ہو جائے کسی کو نہیں معلوم. انسان ہو سکتا ہے آج ہدایت میں ہے کل گمراہ ہو جائے، ہو سکتا ہے کل کے بعد پرسوں کچھ اس کے ساتھ ہو جائے اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے، نہیں معلوم ہے کسی کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حدیث میں فرماتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم، کہ انسان کا جو آخری عمل ہوگا، انسان کا جو خاتمہ والا عمل ہوگا وہی جو ہے اس پر اٹھایا جائے گا. یعنی خاتمہ والا عمل، انسان کا آخری عمل ہی جو ہے اس کا حساب یا اس کی نجات یا اس کے اوپر عذاب کا ذریعہ ہے. اگر انسان اپنے اکیلے کو اور آخری وقت کو سدھار لے، انسان اپنے آخری وقت کو سدھار لے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائے گا. اور اس ہدایت میں ثابت قدم اللہ تعالیٰ جو یہ ہدایت دیے ہے، یہ جو ایمان کی دولت اللہ تعالیٰ دیے ہیں انسان کو، اس میں ثابت قدم رہنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو تم ایمان لاؤ. ایمان والوں کو ایمان لانے کے لیے کہہ رہے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی اپنے ایمان میں ڈٹ جاؤ، اپنے ایمان میں ثابت قدم ہو جاؤ، اپنے ایمان میں جو ہے بالکل پختہ ہو جاؤ، یہ مطلب ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کیا ہے کوئی گمراہ، کوئی جو ہے فرقہ واز، کوئی بہت زیادہ ضلالت اور گمراہی میں ایک نمبر چیمپئن ہے، آ کر کے تم کو گمراہ کر دے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور یہ جو ہدایت ہے، یہ جو ہدایت ہے، ہدایت کے بعد گمراہی سے ڈرنا یہ بہت بڑی چیز ہے. آج اکثر لوگ اس سے غافل ہیں، سمجھتے ہیں ہدایت مل گیا ہے، سمجھتے ہیں کیا ہے ایمان والے ہو چکے ہیں. اب اس ایمان کی جو ہے
حفاظت نہیں کرنی ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ کیا ہے قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا نقل کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا ہے یہ جو مکہ ہے اس کو آپ حفظ و امان میں رکھیے. اور کیا ہے وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ, مجھے اور کیا ہے میرے خاندان والوں کو, میرے آل اولاد کو آپ جو ہے اصنام بتوں کی عبادت سے بچائیے. وہ کون کہہ رہے ہیں؟ جو ابراہیم علیہ السلام کیا ہے شروعات سے ہی جو ہے اس بت کے خلاف لڑے ہیں. کتنی لڑائی کی ہے, اس کے لیے اپنے گھر کو چھوڑے, اپنے بار کو چھوڑے, اپنے کیا ہے خاندان والوں سے جھگڑا کرنے کے لیے راضی ہو گئے. وہ دعا کیا کرتے ہیں وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ, اللہ تعالیٰ ہم کو اور کیا ہے میرے آل اولاد کو, میرے خاندان والوں کو جو ہے آپ اس بت کی عبادت سے بچائیے. انسان کب گمراہ ہو جائے کوئی معلوم نہیں ہے. کہتے ہیں ربی انہن اضللن کثیرا من الناس, اے اللہ تعالیٰ یہ جو بت ہے, یہ جو بت کے پجاری لوگ ہیں, یہ لوگ بہت کسی کو گمراہ کر چکے ہیں. تو مجھے بھی ڈر ہے کہ مجھے بھی گمراہ کیوں نہ کر دیں یہ لوگ. یہ اتنی بڑی چیز ہے. اور آگے چلے تو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث, اللہ تعالیٰ آپ ملک و ملوکیت دیے ہیں, ہم کو جو ہے جیل سے نکال کر کے ہم کو یہ تخت میں بیٹھائے, ہم کو راجہ بنا دیے. اب کیا ہے ہم آپ سے ایک ہی چیز چاہتے ہیں توفنی مسلماً والحقنی بالصالحین. اللہ تعالیٰ کیا ہے ہم کو اب وفات دیجئے, میرا وفات آئے, میری موت آئے میرے پاس تو کہ اس حالت میں ہم مسلمان ہو کر کے مرے, ہم اسلام کے حالت میں مرے. والحقنی بالصالحین, اور کیا ہے نیک لوگوں کے ساتھ ہم کو جوڑ دیے. قیامت کے ساتھ ہم قیامت میں ہم کو اٹھائیے تو نیک لوگوں کے ساتھ اٹھائیے. بہت بڑی چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حدیث میں فرماتے ہیں ان احدکم لیجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما نطفہ, کیا ہے تم میں سے ہر ایک جو ہے اپنے ماں کے پیٹ میں نطفہ کے شکل میں رہتا ہے 40 دن. ثم یکون علقۃ مثل ذلک, اور کیا ہے پھر 40 دن جو گزرتا ہے تو وہ جو ہے خون کا شکل بن جاتا ہے. ثم یکون مضغۃ مثل ذلک, پھر کیا ہے اس خون میں اللہ تعالیٰ گوشت دیتے ہیں, آہستہ آہستہ جو ہے انسان کا شکل آتا ہے. اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں ثم یبعث اللہ ملکا, اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں. وہ فرشتہ کیا ہے فیؤمر باربع کلمات, 4 چیزیں انسان کے لیے لکھ دیتا ہے, 4 چیز کا حکم دے کر کے اس کو بھیجا جاتا ہے. کیا کیا کہتے بھی کتاب رزقہ واجلہ, رزق کتنا کمائے گا, کہاں سے کمائے گا, کیا ہے حلال کمائے گا یا حرام کمائے گا, سب کچھ لکھ دیا گیا. واجلہ کیا ہے کیسے مرے گا, کہاں مرے گا, کس وقت مرے گا, کس مکان میں مرے گا, یہ لکھ دیا گیا. اور کہتے ہیں وشقی ام سعید, اچھا ہو کر کے مرے گا یا کیا ہے شقی یعنی بدبخت ہو کر کے مرے گا, نیک ہو کر کے مرتا ہے یا کیا ہے پھیک ہو کر کے مرتا ہے, کیسے مرتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے لکھ دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سنو واللہ, اللہ تعالیٰ کی قسم, ان الرجل لا يعمل بعمل اہل الجنہ حتی ما یکون بینہا و بینہا الا ذراع, کیا ہے تم میں سے ہر کوئی ہو سکتا ہے کوئی انسان ساری زندگی کیا ہے جنتی عمل کرتے رہا, ساری زندگی جو ہے جنتی عمل کرتے رہا, روزہ نماز حج زکوٰۃ ساری زندگی وہ نیک رہا, یہاں تک کہ جنت اور اس کے درمیان صرف ایک ہاتھ کی دوری تھی, ایک ہاتھ تھا کہ وہ بندہ جنت چلے جائے گا.
لیکن کہتے ہیں فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا، لیکن کیا ہے، ہدایت سے ڈگمگا گیا، ایمان سے ڈگمگا گیا، یہ جو نیک عمل میں تھا اس سے ڈگمگایا گیا۔ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا، کیا ہے، جہنمی والا عمل کر کے جہنم میں چلے جاتا ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، سنو کیا ہے، ایک انسان جو ہے، ایک آدمی جو ہے، کیا ہے، ساری زندگی جہنمی والے اعمال کرتا رہا۔ انسان اپنی زندگی بھر کیا ہے، گناہ کا کام میں لگا رہا، لیکن کیا ہے، یہی بات ہے کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ برابر جگہ رہ گئی، اب جہنم میں داخل ہونے ہی والا ہے، لیکن کیا کہتے ہیں فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا، لیکن کیا ہے، جنتی عمل کر کے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ ہدایت، انسان کو ہدایت ملی ہے، یہ ایمان ملا ہے، تو انسان اس پر جو ہے ثابت قدم رہے، انسان جو ہے اس کو معمولی نہیں سمجھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے، کیا ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو جو ہے اپنے دین میں جو ہے ثابت قدم کر دے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں۔ ایک صحابی سنتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِنَّ الْقَلْبَ لَيَتَقَلَّبُ، کیا دل بھی جو ہے ادھر ادھر پلٹتا رہتا ہے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہاں، یہ جو دل ہے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے دو انگلیوں کے بیچ میں ہے، يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جہاں بھی چاہے اس کو موڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دو انگلیوں کے بیچ انسان کا دل ہے، تو اس لیے اس رب سے ہمیشہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیے ہے، ہدایت میں کیا ہے، گامزن کیے ہے، ہدایت ابھی ہے، ابھی ہدایت آفتہ ہے، ایمان کے حالت میں ہے، ابھی جو ہے نیکیاں کر رہے ہیں، تو اسی نیکی میں جو ہے ہم کو ثابت قدم کر دیجئے، ہم کو اسی میں جو ہے ٹکا دیجئے رب۔ بہت بڑی چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، خیبر کا موقع ہے، جنگ چل رہی ہے، ایک بندے کو دیکھتے ہیں صحابی لوگ، صحابی کہتے ہیں اس کے بارے میں، ما اجزا منا اليوم احد کما اجزا فلان، کہ اس بندے کا کیا کہنا، یہ جیسے جہاد کر رہا ہے، یہ جو جہاد کے میدان میں لڑائی کر رہا ہے، اس کے جیسا آج کوئی نہیں لڑ رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اما انہ من اہل النار، یہ جو بندہ ہے یہ جہنمی ہے۔ صحابی تعجب میں، یہ بندہ جہاد کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے، اتنے اچھے اعمال کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے، اور کہتے ہیں انہ من اہل النار، یہ جہنمی ہے۔ کیا ہے؟ صحابی تعجب میں، انا صاحبہ، ہم اس کا پیچھے کریں گے، کلما وقف وقف معہ واذا اسرع اسرع معہ، چلتے ہیں اس کے ساتھ، جہاں جہاں وہ رکتا ہے وہاں رک جاتے ہیں، جہاں جہاں وہ اپنے گھوڑے کو لے کر کے چلتا ہے وہ بھی چلتے ہیں، اس کا بالکل پیچھے رکھ گئے۔ کہتے ہیں فجرح جرحا شدیدا، تھوڑا سا آگے بڑھا، لڑ رہا تھا، کیا ہے، دشمن کا تلوار اس کے بدن میں لگ گیا، بہت تیز جو ہے اس کو حملہ ہو گیا، تو تڑپتا ہے۔ اب سوچتا کیا ہے، اس کے پاس دو چیز ہے، ایک ہے کہ کیا ہے شہادت کی موت کو اپنا لیا، ایک ہے کہ کیا ہے شہادت کا جام پی لے، اور کیا ہے اس شہادت کو چھوڑ کر کے وہ بندہ کیا سوچتا ہے، کہتے ہیں فجعل سیفہ بین ثدییہ وتحامل علیہ، اپنے تلوار کو جو ہے لیتا ہے اور اپنے جو ہے سینے میں بھوک کر کے اپنے آپ کو مار دیتا ہے۔ شہادت کی موت مر سکتا تھا، شہادت پا سکتا تھا، لیکن کیا کیا، خودکشی کر کے شہادت جیسی عظیم چیز کو، عظیم عبادت سے جو ہے انسان اپنا ہاتھ دھو لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی آتے ہیں، آ کر کے کہتے ہیں اشہد انک رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، سچے رسول ہیں۔ کہتے ہیں وماذا، کیا ہوا؟
کہتے آپ جس کے بارے میں بولے تھے کہ وہ بندہ جہنمی ہے، ہم دیکھے اس کو قتال تو کر رہا تھا، جہاد تو کر رہا تھا، لیکن کیا ہے اس کو چوٹ لگ گئی تو خودکشی کر دیا، لیکن شہید ہو کر کے نہیں مرا۔ کتنی بڑی بات ہے! اس ہدایت سے انسان کیسے ہاتھ دھو دیتا ہے۔ ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں کہتے ہیں ان فیکم لرجلا، کیا ہے تم میں سے ایک اس مجلس میں ایسا آدمی ہے، کیا ہے درسہ فی النار اعظم من احد، کہ جتنا احد بڑا ہے اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ جہنم میں جو ہے نچلے حصے میں رہے گا۔ سب ڈر گئے، کون ہو سکتا ہے بندہ؟ کئی سارے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ وہ کیا ہے جہنم کے بالکل نچلے تلے میں رہے گا، سب کے سب خوف میں، ایک ایک کر کے سب کی وفات ہوتی ہے سالوں بعد، کسی کا یہ، پھر ہر کسی کا موت ہو گیا، 2 انسان بچے، ابو ہریرہ اور یہ بندہ رحال۔ ابو ہریرہ سوچتے ہیں، کہتے صرف یہ اور ہم بچ گئے، کہنے ہیں وَكُنْتُ مُتَخَوِّفًا، ہم کو بہت زیادہ ڈر ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بولے ہیں کہ وہ بندہ جہنمی ہے کہ ہم نہ ہو جائے، دعا کرنے لگ گئے اللہ تعالیٰ سے۔ اور وہ بندہ مست مگن ہے، اس کو کوئی فکر نہیں ہے، ایمان اتنی بڑی دولت ملی ہے، اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کہتے ہیں مسیلمہ کذاب کا جو ہے فتنہ چلا تو کیا ہے مسیلمہ آ کر کے اس کو رشوت دیتا ہے، کہتا ہے کہ اتنا پیسہ لو اور میرے طرف آ جاؤ، نہیں مانتا، اچھا ٹھیک ہے ڈبل پیسہ دیں گے، اور چاہتے ہو اور پیسہ دیں گے، آ جاؤ ہمارے طرف۔ پیسے کی لالچ میں جو ہے بندہ چلے جاتا ہے، پیسے کی لالچ میں چلے گیا، اور کیا ہے بہت سارے لوگوں کو یہ بات بیان کیا کہ کیا ہے ان مسیلمہ شریک فی النبوہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹی حدیث گڑا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہے مسیلمہ جو ہے میرے ساتھ نبی ہے، نبوت میں میرا شریک ہے۔ یہ حدیث گڑ کر کے بہت کسی کو گمراہ کیا، یہاں تک کہ ایک صحابی جب مسیلمہ کو مارنے کے لیے گئے، جن کا نام وحشی ابن حرب ہے، کیا ہے اس کو قتل کرتے ہیں مسیلمہ کذاب کو، اور ساتھی میں اس کو بھی قتل کیا جاتا ہے۔ ابن کثیر بہت پیاری بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ جو بندہ ہے ایمان کی حالت میں تھا، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا، اور یہی وحشی ہے، وحشی ابن حرب جو حمزہ رضی اللہ عنہ کو قاتل تھا، حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والا یہی وحشی ہے، لیکن کیا ہے یہ بندہ جو ہے ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گیا، اور ایک بندہ جس کو ایمان کی دولت تھی وہ ایمان کو گوا دیا۔ کتنی بڑی بات ہے! انسان کو کیا ہے اس ایمان کی قدر کتنی ہونی چاہیے۔ ایمان انسان آج سوچ لیے بہت کیا ہے عام چیز ہے، اس لیے جس کو سننے لگتے ہیں، جس کے اس میں چلے جاتے ہیں، ہر بدعتی کو ہاں ہاں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا ہے اس کو سن لیں گے تو کیا ہے، جو اچھی بات ہوگی لے لیں گے، جو بری بات ہوگی چھوڑ دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا ہے اس وقت سے بچو، خبردار ہو جاؤ، کیا ہے فتنے ایسے آئیں گے کقطع اللیل المظلم، جیسے رات کا اندھیرا ہوتا ہے انسان کچھ دیکھ نہیں سکتا، ویسے ہی فتنے آئیں گے۔ یصبح الرجل فیہا مؤمنا ویمسی کافرا، کیا ہے ایک انسان، ایک بندہ جو مومن بندہ تھا صبح ہوتے ہوتے کیا ہے کافر ہو گیا، ایک بندہ جو صبح کو مسلمان تھا رات ہوتے ہوتے جو ہے کافر ہو گیا، ایمان سے ہاتھ دھو دیا۔ کیوں؟ آج سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے حدیث میں فرماتے ہیں کہ اس وقت سے بچو کہ جب جو ہے دعات علی ابواب جہنم، جہنم کے طرف جو ہے داعی لوگ ہوں گے، جہنم کے طرف بلانے والے لوگ ہوں گے، جہنم کے طرف بلائیں گے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من اجابہم فیکذبہم فیہا، جو ان کو جواب بھی دینے لگے گا کیا ہے وہ بھی جو ہے جہنم میں چلے جائیں گے۔ جواب دینے والے کا یہ حسرت ہوگا۔ لیکن آج انسان کو سمجھتا نہیں ہے، اس کو معمولی چیز سمجھ کر کے رکھ لیا، جو دل ہوتا ہے اس کو سنتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لا علیکم اللہ تعجبوا، کیا ہے تم لوگ جو ہے کسی کو دیکھ کر کے تعجب نہیں کرنا، کسی کو دیکھ کر کے نہیں سمجھنا یہ پکا جنتی ہے، یہ کنفرم جنتی ہے، جب تک یہ نہیں دیکھنا کہ کیا ہے بما یختم علیہ، خاتمہ اس کا کس میں ہو رہا، خاتمہ اس کا ہدایت پر ہو رہا ہے یہ گمراہی میں ہو رہا ہے، خاتمہ اس کے نیکی پر ہو رہا ہے کیا گناہ میں ہو رہا ہے۔ کتنی ساری مثالیں ہیں، کتنی ساری مثال۔ ایک بندہ جو کیا ہے 99 لوگوں کا قاتل تھا، ایک کیا ہے نام نہاد کے پاس، عالم کے پاس گیا، نام نہاد برادرز کے پاس جا کر کے پوچھا کیا ہے حلی من توبتن، میرے لیے توبہ ہے۔ 99 قتل کرنے والے ہو تم، تمہارے لیے توبہ؟ تمہارے لیے توبہ نہیں ہے۔ غصے ہو کر کے اس کو ہی مار دیا۔ سوچنے والی بات ہے، مار دیتا کسی کو، اگر بے گناہ ہوتا تو بندہ بچ جاتا، لیکن غلط فتویٰ دے کر کے مرا ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اور یہ بندہ جو کیا ہے 100 قتل کر لیا ہے، اس کے دل میں ابھی تک کیا ہے ڈر ہے اللہ تعالیٰ کا، توبہ کرنا ہے۔ ایک عالم کے پاس گئے، بولے کہ ہاں اللہ تعالیٰ جو ہے غفور ہے، رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہے سب کو معاف کرنے ہیں، تم کیا ہو؟ لیکن کیا ہے انطلق بِأَرْضٍ صَالِحَةٍ، کیا ہے اس زمین سے جو ہے دور چلے جاؤ، جہاں نیک لوگ رہتے ہیں وہاں چلے جاؤ۔ وہیں جاتا ہے کہ وہیں اس کا جو ہے موت ہو جاتا ہے، اسی میں اس کی وفات ہو جاتی ہے، جا بھی نہیں سکتا ہے پورا۔ کہتے ہیں فَجَاءَتْهُ مَلَكُ الْعَذَابِ وَمَلَكُ الرَّحْمَةِ، دونوں فرشتے آئے، رحمت کے بھی فرشتے آئے اور عذاب کے بھی فرشتے آئے۔ آ کر کے کہتا ہے عذاب کا فرشتہ کیا ہے ما عمل خیرن قط، یہ کبھی خیر کا عمل نہیں کیا، توبہ بھی کرنے گیا تھا تو توبہ کرنے کے لیے وہاں زمین میں جانا ضروری تھا، وہاں بھی نہیں گیا۔ تو یہ جو رحمت کا فرشتہ ہے کہتے ہیں کیا ہے ہوا اقبل علی اللہ تائبا، اللہ تعالیٰ کے طرف جو ہے توبہ کر کے یہ آ رہا تھا، تو کیا ہے اس کو ہم لے کر کے جائیں۔ یہی جو ہے کیا ہے جھمیلا چل رہا تھا، جھگڑا چل رہا تھا، ایک اور فرشتہ کو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، کہتے ہیں کہ زمین ناپو، جو زیادہ قریب ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیتے ہیں کہ کیا ہے نیک لوگوں کے زمین سے قریب ہو جاؤ، وہ جو ہے نیک لوگوں کے قریب ہو جاتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے نیک لوگوں کے فرشتے کو حکم دیتے اس کو لے کر کے چلے جاتے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ایک بندہ جو ہمیشہ قاتل تھا ویسے ہی سنتے رہتے ہیں، ایک کیا ہے عورت، زانیہ عورت، آج ہم لوگ کہتے ہیں ان کے لیے توبہ نہیں ہے، وہ جو ہے گناہ ہی میں مریں گے۔ ہم لوگ نہیں جانتے کون جو ہے مجبوری میں ہے اور کون جو ہے راضی ہو کر کے۔ یہ ایمان کی دولت کیا ہے، صرف ایک کتے کو پانی پلا دی جنت میں چلی گئی۔ صحابہ لوگ تعجب میں اِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے جانوروں میں بھی اب نیکی ملے گا، جانوروں سے بھی اچھائی کرنے سے، ان کے ساتھ نیکی کرنے سے نیکی ملے گا کیا، اس میں بھی اجر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہاں، ہر ذات میں جو کیا ہے زندہ ذات ہے اس کو تم کیا ہے اس کے ساتھ اچھائی کرتے ہو، اس میں اجر ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ انسان کو چاہیے کیا ہے ہمیشہ دعا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کیا ہے ایمان دیے ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہے راسخین فی العلم، جو لوگ علم میں بالکل پختہ ہے ان کی دعا نقل کیے ہیں، کہتے ہیں وہ لوگ دعا میں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے دل میں زیغ، بیماری، گمراہی نہیں ڈالنا۔ بعد از ہدیتنا، ہدایت کے بعد، ہدایت کے بعد علماء لوگ دعا کرتے ہیں
بڑے بڑے جو راسخین فی العلم ان کی دعا اللہ تعالیٰ نقل کی ہے کہ یہ لوگ ایسا دعا کرتے ہیں کہ کیا ہے اللہ تعالیٰ گمراہ نہیں کرنا. اس ہدایت کے بعد انسان گمراہ کبھی بھی ہو سکتا ہے, پتہ نہیں کس کی بات دل میں آ جائے اور انسان گمراہ ہو کر کہاں چلے جائے. انسان کو اس لیے اپنے ایمان کو ہمیشہ تجدید کرنی چاہیے. انسان کو جو ہے اپنے ایمان کو جو ہے ہمیشہ نیا کرنا چاہیے. ہمیشہ جو ہے علم کی مجلس ہوتی ہے, کیا ہے قرآن کی مجلس ہوتی ہے, حدیث کی مجلس ہوتی ہے, قرآن کی باتیں ہوتی ہے, اس میں بیٹھنا چاہیے. اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیشہ جو ہے اپنے ایمان کو جو ہے تازہ کرتے رہے. ورنہ کب یہ ایمان سے انسان ہاتھ دھو لے نہیں معلوم, کب انسان سے ایمان ہاتھ دھو لے نہیں معلوم ہے. آج ایمان ہے, مومن ہے, لیکن کل کیا ہے کوئی انجینئر کو سن لیے صحابی کو گالی دینے لگ گئے, کوئی نہیں معلوم ہے. کہاں ٹھیک سلامت جنت میں جانے والے تھے, اب کیا ہے یہاں صحابی لوگوں کو گالی دے کر کے مجرم بن گئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہے لعنت کے مستحق بن گئے, نہیں معلوم ہے. اس لیے یہ ہدایت کو جو ہے انسان عام چیز نہیں سمجھے. اس کے لیے دعا کرتے رہے ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ ہدایت تو دے دیے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ ہم کو نہیں معلوم کون سی سب سے بڑی نعمت ہے, اجعلنی من المسلمین ام جعلنی من اہل السنہ. اللہ تعالیٰ ہم کو کیا ہے مسلمان بنائے یہ بڑی نعمت ہے, یا ہم کو اتنے سارے گمراہ فرقوں میں سے اہل سنت والجماعت بنائے یہ بڑی نعمت ہے. نہیں معلوم کتنی بڑی بات بولے. آج انسان سوچتا ہے کہ سب مسلمان ہیں, سب ٹھیک, لیکن کیا کہتے ہیں کون سی بڑی نعمت ہے نہیں معلوم. اللہ تعالیٰ مسلمان تو ہے, مسلمان بھی جو ہے اپنے آپ کو کہنے والا قبروں میں جا کر کے سجدہ کرتا ہوگا. مسلمان بھی جو ہے اپنے آپ کو کیا ہے کئی سارے لوگوں کے پاس جاتا ہوگا, دوسرے سے دعا کرتا ہوگا, اور پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے بہت سارے صفاتوں کا انکار کرتا ہوگا, قرآن کو مخلوق کہتا ہوگا, پتہ نہیں کیا کیا برائی اس کے اندر ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ ہم کو کیا ہے کس میں سے بنائے, اہل سنت والجماعت میں سے بنائے. ہم کو اتنی بڑی دولت سے اللہ تعالیٰ نوازے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو اب نہیں معلوم ہے کس کے لیے زیادہ شکر کرنا ہے, اس نعمت اسلام کے لیے یا یہ نعمت اہل سنت والجماعت کے لیے. انسان عام چیز سمجھتا ہے اس کو. ایک واقعہ اس کو بول کر کے انشاءاللہ ختم کرتے ہیں. کیا انسان کو جو ہے ہمیشہ چاہیے کہ اپنے ایمان, اور انسان جس چیز میں ہمیشہ لگا رہتا ہے, یہ بات یاد رکھ لیجیے, انسان ہمیشہ ساری زندگی جس چیز میں لگا رہتا ہے, اس کا دل جس میں لگا رہتا ہے, اس کی موت بھی اسی میں ہوتی ہے. اب سوچئے گا یہ کیا ہے, ہم سارا زندگی سود کا کاروبار کرتے رہے, ساری زندگی جو ہے کیا ہے مسجد سے دور رہے, اور کیا ہے حرم میں جا کر کے میری وفات ہو, نہیں ہے. یہ جھوٹی آپ کی نیت ہے, آپ کی نیت میں کھوٹ ہے. آپ سوچتے ہیں کیا ہے ہم اہل سنت والجماعت میں سے ہیں, ہم کیا ہے ہر سنت پر عمل کریں گے, اگر کوئی جو ہے رفع دن نہیں کرتا اس کو گالی دیں گے, کوئی اگر آمین نہیں بولتا اس کو گالی دیں گے, اور خود جب نکاح کرتے ہیں, جب ولیمہ کرتے ہیں تو اس میں دہیج لیتے ہیں, اس میں بارات نکالتے ہیں, اس میں ڈھول باجا کرتے ہیں. آپ کی نیت میں کھوٹ ہے. کن سلفیا علی الجادہ. سلف کہتے تھے کہ کیا ہے اگر اہل سنت والجماعت بننا ہے, سلفی بننا ہے, تو بالکل جو ہے پکا بنو, دھول مول والا نہیں بنو, ہوا آئے کہ اڑ گئے, ایسا نہیں, بالکل پختہ رہو. تو واقعہ سنا رہے تھے امام ذہبی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں امام ابو زرعہ کے بارے میں. امام ابو زرعہ رازی رحمہ اللہ جو ہے بستر مرض میں ہے, لیٹ کر کے ہے, اب موت آنے والی ہے, ایسی حالت ہو گئی ہے. پاس میں بڑے بڑے محدثین بیٹھے ہوئے ہیں, ابو حاتم, مسلم ابن مارہ, منذر ابن شاذان, سب بیٹھے ہوئے. سوچتے ہیں کہ کیا ہے ان کو تلقین کیا جائے کہ لا الہ الا اللہ پڑھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا لقینوا موتاکم لا الہ الا اللہ,
اپنے جو ہے جو مرنے والے ہیں ان کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، کہو اس سے کہ کہے لا الہ الا اللہ کثرت سے. یہ بھی بات ہے. امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کیا ہے، کچھ لوگوں کو کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ کہو، لیکن اس کی زندگی پوری جو ہے شرک سے مبنی تھی. کہتا ہے کہ لا اطیق، میری زبان کام ہی نہیں کرتی ہے، سب منہ سے کہہ سکتے لا الہ الا اللہ، نکلتا نہیں اب. یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ بول ہی نہیں سکتا، زبان تب بند ہو جا رہی ہے. کیوں؟ ساری زندگی شرک میں کٹی ہے. تو کہتے ہیں تلقین کرنی ہے، لیکن اتنے بڑے امام کو کیسے یاد دلا؟ کہتے چلو سند پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں. ایک شروع کیے، کہتے ہیں حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عبد الحمید بن جعفر عن صالح. رک گئے کہ ہم کو میرے استاد جو ہے ابو عاصم حدیث سنائے. وہ کہتے ہیں کہ کیا ہے، ہم اپنے استاد عبد الحمید ابن جعفر سے حدیث سنے، وہ ان کے استاد صالح سے سنے. رک گئے یہاں. دوسرے پڑھنا شروع کریں. کیا ہے؟ قال حدثنا بندار قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عبد الحمید ابن جعفر عن صالح ابن ابی. رک گئے. سند پڑھ رہے، کیسے ان کو یاد دلائے کہ کیا ہے، اس حدیث پر عمل کیجئے، پڑھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں چلے جائے گا. یہی حدیث کو یاد دلانا ہے. کیسے یاد دلائے؟ سند پڑھتے ہیں. کہتے رکو ہم پڑھتے ہیں. یہ جو مریض ہے بستر مرض پر پڑا ہوا ہے، یہ بندہ اب حدیث پڑھتا ہے. کہتے قال حدثنا بندار قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی عریب عن کثیر بن مرہ عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ. بس یہیں ان کا روح قبض ہو گیا. دخل الجنہ بولنے کی توفیق نہیں ملی. ہم کو میرے استاد کیا ہے بندار حدیث سنائے، ان کو اس کے استاد ابو عاصم، ان کو اس کے استاد، ایسے کرتے کرتے کیا ہے معاذ بن جبل تک پہنچے. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ رہے گا، اسی میں ان کا انتقال ہو. دخل الجنہ بولنے کا موقع ہی نہیں ملا کہ وہ جنت جائے گا. کب ہوگا؟ جب ساری زندگی جو ہے اسی چیز میں لگے رہیں گے، جب ساری زندگی جو ہے سنت پر عمل کریں گے. سوچیں گے کیا ہے، ساری زندگی سنت پر عمل نہیں کیے. ہو سکتا ہے کسی کو برا لگے پھر بھی کہتے ہیں، ہو سکتا ہے ساری زندگی سوچیں گے کہ داڑھی کاٹتے رہے، لیکن کیا ہے آخری وقت میں اس کو بھی موقع نہ ملے. ساری زندگی اس داڑھی کو چھوڑ دیے، سوچتے ہیں آخری عمر میں، لیکن آخری عمر کب موت آ گئی نہیں معلوم. کب موت آ جائے انسان کو نہیں معلوم ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کل امرئ مسبح فی اہلی والموت ادنی من شراک نعلی. سب انسان اپنے اہل و عیال پر جو ہے صبح کرتا ہے، بہت خوش ہے، اس کو معلوم بھی نہیں ہے کہ موت جو ہے اس کے چپل کے چشمے سے بھی زیادہ قریب ہے. کب موت آ کر کے اس کو لے جائے کوئی ٹھیک نہیں ہے. لیکن انسان جو جیتا ہے بالکل عام حالت میں سوچتا ہے کہ بعد میں سنت پر عمل کریں گے. ابھی جو ہے ہم اپنے کیا ہے معاشرے لوگوں کے سنت پر چل رہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہے طریقوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں. صرف نماز میں نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رب نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے جو ہے اس نبی پر جو ہے اسوہ حسنہ ہے. ان کا اسوہ، ان کا نمونہ، ان کا آئیڈیل، ان کا طریقہ سب سے اچھا تمہارے لیے ہے. ہر چیز میں، عبادت میں، معاملات میں، اخلاقیات میں، ایمانیات میں، سب میں ان کا طریقہ. اللہ تعالی ہم لوگوں کو جو ہے سچا پکا مومن بنائے. اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان لوگوں میں سے بنا جن سے تو محبت کرتا ہے، ان لوگوں میں سے نہ بنا جن سے تو جو ہے نفرت کرتا ہے. رب مسلمانوں کی حفاظت فرما،
رب مسلمانوں کی حفاظت فرما، رب ہمارے بھائیوں کی حفاظت فرما، رب جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، رب جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما، رب جو قرض میں مبتلا ہے ان کو قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، رب سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما، رب ہم لوگوں کو جنت الفردوس کا مستحق بنا، جہنم سے بچا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔